فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب قل، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو، اے مومنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بندہ بنا دے تو فاتبعونی، تو حضور کی تم پیروی کرو، حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو. اس کا سیرہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور مالک کائنات تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. پتہ چلا تو حضور سے محبت کرے گا، سیرہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. حضرات محترم، اب یہاں نبی علیہ السلام کی محبت کی بات آئی ہے، آپ علیہ السلام کے عشق کی بات آئی ہے، حضور کی غلامی کی بات آئی ہے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. کسی کو دنیا کی محبت محبوب ہوتی ہے، کسی کو پیسہ محبوب ہوتا ہے، کسی کو بنگلے گاڑیاں محبوب ہوتے ہیں، کسی کو لیڈروں پہ مان ہوتا ہے. میں نے کہا وہ تو خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں محمد عربی کی محبت آ جاتی ہے، جن کے دلوں میں، جن کے نصیب میں حضور کی محبت آ جاتی ہے. اور حضور کی محبت کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرنا پڑتا، وہاں دل کا استعمال کرنا پڑتا ہے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنون، عشق والے ہیں تو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. عقل والوں کا یہ کام نہیں ہے. جو حضور علیہ السلام سے دل سے محبت کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. حضرات میں نے کہا یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی کس چیز سے محبت کرتا ہے، مگر قربان جاؤں ان لوگوں کی کیا بات ہے جن کے سروں میں محمد عربی کی محبت ہے، جن کے سروں میں حضور کا عشق ہے، جن کے سروں میں حضور کی غلامی ہے. قیامت کے دن وہ محمد عربی کے جھنڈے تلے. حضرات محترم، رب تعالیٰ جسے چاہے اپنے حبیب کی محبت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے حضور کا عشق عطا فرماتا ہے. کیونکہ ایسے کسی کو حضور کا عشق حاصل نہیں ہوتا، کسی کو بھی ایسے حضور کی محبت نہیں مل جاتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو نہ ہو ان کے حضور میرا ذکر ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو نہ ہو ان کے حضور میرا ذکر ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی. پتہ چلا پھر سرکار کے دربار میں اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر اسے حضور کی محبت عطا کی جاتی ہے. صحابہ کو اس طرح حضور سے محبت کرتے تھے کہ اپنی جان، اپنا مال، تن من دھن محمد عربی پر قربان کر دیا کرتے تھے. میں نے کہا محبت ہم نے کیا کی ہے؟ ہم نے کون سی محبت کی ہے؟ محبت تو کی ہے صدیق اکبر نے، محبت تو کی ہے فاروق اعظم نے، محبت تو کی ہے عثمان غنی نے، محبت تو کی ہے علی مرتضیٰ نے، محبت تو کی ہے طلحہ بن عبید نے، محبت تو کی ہے حضرت ابو دجانہ نے، محبت تو کی ہے حضرت سعد بن معاذ نے، محبت تو کی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے. میں نے کہا جب اس طرح ان صحابہ اکرام نے حضور سے محبت کی نا، پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. میں نے کہا جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے اور عقیدت رکھی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. کیونکہ دل بر محبوب حجازی بستا ہے، دل لگانے